بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، ایک عدسہ اور زاویہ وہ ہے جسے ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں، ایک زاویہ وہ ہوتا ہے جسے عالمی دنیا ہمیں دیکھتی ہے۔ اس وقت عالمی دنیا پاکستان کو کس زاویے سے دیکھ رہی ہے اور جو وعدے نگران حکومت نے کیے ہیں کیا وہ پورے ہوں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کرامت مغل صاحب کہ بڑی بدقسمتی ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ ان پرومسز پہ بات کریں گے۔ اس وقت جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے اوپر شاید ہر پاکستانی کو، ہر محب وطن پاکستانی کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، بیٹھنے کی ضرورت ہے، سول سرچنگ کی ضرورت ہے اور اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ملک کو کہاں لے آئے ہیں۔ صحیح۔ بڑا ہی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت بیٹھا ہو، جس وقت میں بیٹھا ہوں میں آپ کے سامنے آپ کو کھول کے دکھاؤں گا کہ اس وقت بیرونی دنیا میں دیکھیں ہماری انٹرنل لڑائی کیا ہے، کون اس وقت گڈ بکس میں ہے، کون اس وقت بیڈ بکس میں ہے، کس نے ماضی میں کیا کیا۔ لوگوں کو بہت جو ریلیجیسلی فالو کرتے ہیں، کوئی جرنلسٹ ہے، کوئی اس ایریا کا اسپیشلسٹ ہے، یا جو اوورسیز پاکستانی ہے جو پاکستان کی سیاست کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان ٹچ ہے، صحیح۔ اس کو تو یہ ہسٹری اور یہ ساری چیزیں پتہ ہیں۔ باقی تو بیرونی دنیا جو ہے نا وہ اٹھاتی ہے، آج کل بڑا آسان ہے، آپ جاتے ہیں گوگل کے اوپر لکھتے ہیں پاکستان، آپ نیوز کا سیکشن کلک کرتے ہیں، آپ کے سامنے ایک صفحہ کھل جاتا ہے، اس صفحے کے اوپر بے شمار لنکس موجود ہوتے ہیں اس ملک سے متعلق، یا جو بھی آپ نے کی ورڈ ٹائپ کیا اس کے متعلق جو خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جاتی ہیں، آپ کھول کر دیکھ لیں۔ اس وقت بدقسمتی سے جو پاکستان کا پورٹریل ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، دیٹ از ٹیکنگ اس نو ویئر۔ جو اس وقت ایک تو 16 مہینے میں یہ جو ساری وہ تجربہ کاروں کی ٹولہ تھا، وہ کی حکومت تھی، وہ اتنے بڑے اور اتنے گہرے زخم لگا چکی ہے کہ جن کو بھرنا ممکن نظر نہیں آتا، آسان کام نہیں ہے۔ فوری طور کے اوپر دیر از نو ایزی سولوشن، دیر از نو شارٹ کٹ۔ آپ نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنا دی، آپ نے جو ہے وہ کہا کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری لائی جائے گی، ایک ڈائریکشن جو ہے وہ نگران حکومت نے سیٹ کی کہ ہم اکانومی کے اوپر بھی فوکس رکھیں گے، ادھر بھی فوکس رکھیں گے، ادھر بھی فوکس رکھیں گے۔ بھیا بات یہ ہے کہ اس وقت ایک تو صورتحال، آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ ان ٹو اسٹیپس بیکورڈس، کہ آپ ایک قدم آگے اٹھاتے ہیں اور 2 قدم آپ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ادھر سے آپ کسی چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر سے آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ گرتی جا رہی ہیں، آپ کے جو ریزروز ہیں وہ آپ کے گرتے جا رہے ہیں، آپ کو جو ریمیٹنسز ہیں وہ گرتی جا رہی ہیں۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے دوران یہ ملک کو وہاں لے آئے ہیں، اس کو پوری دنیا کو کہا جناب اب انویسٹمنٹ کیسے آئے گی۔ آپ نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنا دی، کوئی بھی بیرونی دنیا میں بیٹھی ہوئی کمپنی ہے وہ اٹھا کے پاکستان کو سرچ کرتی ہے، وہاں پر اپنی جو ایمبیسی ہے اس سے رابطہ کرتی ہے، اس سے پوچھتی ہے کہ از اٹ سیف ٹو انویسٹ، کیا یہ ہمارے پیسے سیف رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ملک جہاں پر ڈالر جو ہے وہ 10 روپے اوپر نیچے ہوتا ہو ایک دن میں، وہ بزنس تو نہیں ہوتا، تو جوا ہوتا ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ جہاں پر 20 روپے پیٹرول بڑھ جاتا ہو، 20 روپے کم ہو جاتا ہو، کہ کب کوئی آ کے یہاں پر سرمایہ کاری کرے اور وہ ایک سال میں جتنا کمائے وہ روپی کی ڈی ویلیویشن ہونے کی وجہ سے جب اس نے ڈالر میں اس کو دوبارہ سے کنورٹ کرنا ہے تو اسے پتہ چلے کہ جناب کمائے تو ہیں میں نے، لیکن اب ڈالر 372 پہ چلا گیا ہے یا 350-60 پہ چلا گیا ہے یا 350 پہ چلا گیا ہے، تو یہ بے یقینی آپ کو ختم کرنی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ آپ جب یہ سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں وزیر داخلہ اس وقت کے رانا ثناء اللہ صاحب ایڈوائزریاں میڈیا کو لیک کرتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کے ٹیک اوور کے بعد داعش بھی یہاں آ گئی ہے، القاعدہ بھی یہاں آ گئی ہے، ISKP بھی یہاں آ گئی ہے، یہ سارے کے سارے گروپس، یہ جتھے TTP یہ تو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے ارد گرد موجود ہیں، لہٰذا وہ اس ریلی کو نشانہ بنا لیں گے۔ اب لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا کہ آپ بیسیکلی عمران خان کی ریلی کو روکنے کے لیے یہ دے رہے ہیں۔ بالکل، لوگ تو آپ کا آفیشیل لیٹر پڑھتے ہیں جس کے اوپر ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ نے میڈیا کو لیک کر دیا کہ تاکہ لوگ نہ آئیں اس تھریٹ لیٹر کو، آپ نے پھر اس کے بعد پبلسائز کیا، میڈیا کے اوپر چلایا، کیمپین چلائی، خطرہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو جس ملک میں خطرہ ہوتا ہے وہاں انویسٹمنٹ کیسے آتی ہے؟ مشکل، ناممکن ہے نا۔ پھر آپ اس کے بعد پوری دنیا
کو آپ نے سال ہا سال لگائے یہ کہنے کے لیے کہ پاکستان از ناٹ ایپی سینٹر آف ٹیررزم. جی. جو انڈیا پروپیگیٹ کرتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز ہے, منبع ہے, یہاں سے جنریٹ ہوتی ہے, مدر آف ٹیررزم ہے, یہ پروپیگنڈا کرتا تھا. سال ہا سال لگا کے آپ نے جناب اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر ہماری حکومت اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے اسی چیز کو پروپیگیٹ کرتی ہے. پھر سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرواتی ہے کہ ملک میں دہشت گردی ہے, امن امان کی صورتحال ہے, پہلے الیکشن نہیں کروا اس وجہ سے نہیں کروا سکتے کیونکہ ہمارے پاس آرمڈ فورسز نہیں ہیں, اگر الیکشن کروائیں گے تو وہاں پر کیا کوئی خدا نخواستہ خانہ جنگی چھڑ جائے گی. یہ سارا پورٹریل ہوتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کھول کے کہ پاکستان اگر آپ لکھتے ہیں تو پاکستان کا مین پیج کے اوپر کیا آتا ہے, اور آگے جب آپ کوئی اور پیج کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے کیا تفصیل آتی ہے. اب آپ آل کے اوپر کلک کر لیں, پاکستان کا ظاہر ہے کہ ایک تو بیسک وہ آتا ہے. خبریں جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں وہ کرائسس آفٹر کرائسس. جی. پاکستان میں ایک کے بعد ایک تباہی جو ہے وہ آ رہی ہے. اس کے بعد صدر عارف علوی کی خبریں جو ہیں وہ فلیش ہوئی بھی نظر آتی ہیں کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ آف پاکستان سربراہ مملکت ڈینائی کر رہا ہے کہ میں نے بل سائن نہیں کیے, اور اس کی لا منسٹری نے جناب ان بلوں کو جناب چڑھا دیا. صحیح. اس کے اوپر کوڈ بھی بن گیا اور اس کے اوپر وہ مقدمات بھی شروع ہو چکے ہیں. آگے آپ چلتے ہیں, آگے اس قسم کی خبریں آپ ڈائریکٹ نیوز کے اوپر کلک کر لیتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو جڑا والا انسیڈنٹ ہے خاص طور پہ, اور یہ جو اس قسم کی سچویشن پاکستان میں سیاسی مارا ماری کیا, دیکھیں ہمارے ڈپلومیٹس کو باہر جو ہیومن رائٹس کاؤنسل میں پاکستان کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کا کیس, یو این پہ, دیگر عالمی فورمز پہ, ان کے لیے آپ نے سچویشن بڑی مشکل بنا دی ہے. صحیح. وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے, اپنے جو لانگ سٹینڈنگ انڈیا کے دوسرے ممالک کے حوالے سے آپ کے دیکھیں ایک وقت کے بعد جب آپ یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا نا, داخلی خلفشار انتشار رہے گا, اور اس میں تمام پارٹیاں, تمام لوگ, سب کا کچھ نہ کچھ پورشن موجود ہے. صحیح. اینڈ ایوری بڈی نیڈس ٹو ری تھنک کہ آپ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیو کے لیے اس ملک کو ڈیمیج کر رہے ہیں. بالکل صحیح. میں اس میں کسی کو منہا نہیں کر رہا, بشمول پی ٹی آئی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایوری ون اینڈ ایوری انسٹیٹیوشن نیڈس ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ری تھنک کہ آپ کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ انڈیا کو کال آؤٹ کیسے کریں گے, وہ اسرائیل کو کیسے کال آؤٹ کریں گے. آپ کی جو لانگ سٹینڈنگ پوزیشنز ہیں انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر, جو ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ہے, اسلامو فوبیا سے ریلیٹڈ ہے, ڈیسیکریشن آف قرآن سے متعلق ہے, جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, تو جب آپ زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکتے ہیں جب آپ کے ہاں جو ریڈریسل ہے ان ایشوز کا وہ ہوتا بھی ہے, لیکن ایک پرسیپشن تو میڈیا کے ذریعے بنتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میڈیا اس وقت کیا کہہ رہا ہے, پہلے تو صدر علوی کی پوری ایک لائن لگی ہوئی ہے اور آگے نیچے آپشن بنا ہوا ہے ویو فل کوریج. دیکھیں جناب صدر عارف علوی, کرکٹ والا معاملہ ہے جہاں پر آگے آپ ہلکا سا بریدنگ سپیس آتا ہے کہ یار چلو کوئی افغانستان کو فلاں وہ کوئی ایک آدھے کرکٹر کا جو ہے اس نے ہی بھرم رکھا ہوا, اس کے علاوہ سب نیگیٹو ہے پاکستان کے متعلق. نیچے آ جائیں نیوز اباؤٹ عمران خان, ایکس وزیر اعظم جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے. چارجز اس کے اوپر جو لگے ہیں وہ اسٹیٹ سیکرٹس, جو ریاستی راز ہیں وہ افشا کرنے کے ہیں. یہ عرب نیوز انٹرسیپٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ عمران خان بکڈ انڈر اسٹیٹ سیکرٹ لاز فار سیکرٹ کیبل. رائٹرز پاکستانز جیل ایکس پی ایم عمران خان فیسز چارجز اوور اسٹیٹ سیکرٹس سورس. نیوز اباؤٹ کرسچینٹی, اس کے بعد آگے پورا ایک پورشن موجود ہے جو جڑا والا کا واقعہ ہے, جو کچھ وہاں پر ہوا اس پہ پاکستان کا ایک نیگیٹو پورٹریل. پھر جو چیزوں کی قیمتیں ہیں ان کے حوالے سے کہ جناب کس طریقے سے اوپر جا رہی ہیں, مہنگائی کیسے ہو رہی ہے, آپ کس صورتحال میں اس وقت پڑھ چکے ہیں. پھر آگے چلے جائیں شہباز شریف کے متعلق اور نواز شریف کے, پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے وہ شخص جو وزیر اعظم تھا جب حکومت کرنی ہوتی ہے تو یہ یہاں آتے ہیں, جب حکومت ختم ہو جاتی ہے فلائٹ پکڑتے ہیں لندن چلے جاتے ہیں, کوئی دبئی چلا جاتا ہے, کوئی لندن چلا جاتا ہے. وہ شہباز شریف صاحب وہاں پر چلے گئے. آپ اندازہ لگائیں شہباز شریف صاحب اپنے ٹینیور میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے شاہ چارلس کی جو ریسیپشن آف دا سینچری ہے, جو تاج پوشی کی تقریب ہے, جو بریل ہے, فیونرل ہے, جو آخری تقریبات ہیں, آخری رسومات ہیں کوئن کی, اس کے لیے
ایک نان ریزیڈنٹ آف پاکستان جو اس وقت پاکستان میں رہائش پذیر نہیں ہے، اپنی بہو زی سلمان، وہ لکھتی اتنا ہی، ہاں نام مجھے بھی پورا زینب ہے یا چلیں جو بھی نام ہے، سلمان ہے، ان کو جناب وہ لے کر جاتے ہیں کہ یہ آپ کی گوانڈی ہیں، یہ پڑوس میں ہی رہتے ہیں، وہ بکنگم پیلیس سے 4 گلیاں چھوڑ کے، یہ 5 منٹ کی ڈرائیو ہے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں محلے دار باہر سے دیکھا تھا، انہیں شوق تھا محل کو اندر سے دیکھنا. آپ ان کو جناب پاکستان ریپرزینٹ کروانے کے لیے لے جاتے ہیں. کبھی آپ ترکی کے صدر کے عشائیے کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ نے وہ شخص جو اس وقت تک اب پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے، اشتہاری ہے، آپ اس کو وہاں پر اور پوری فیملی کو وہاں پر، تو آپ نے تو فیفڈم بنایا ہوا ہے نا اس کو، آپ تو راجدھانی اپنی چلا رہے ہیں. صحیح. اب آپ کو یاد ہوگا وہ کرونا کے دنوں میں آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف کی اچانک آمد ہوئی تھی اور تھرتھلی مچ گئی تھی کہ یہ کیا ہوا، یہ چارجز فلانا کرپشن. یہ اب آپ کریکٹ کریں نا ڈاٹس کو. صحیح. لیپ ٹاپ لے کر آگے کرونا ٹھیک کرنے کے لیے شہباز شریف روزانہ مریم نواز اور باقی سارے لوگ کے شہباز شریف کو لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ویڈیو کالز کر رہے ہیں اور کچھ ٹائپ کر رہے ہیں اور کرونا کا علاج ہو رہا ہے. جی ویڈیو کال میں بھی ٹائپ کر لیتے ہیں. ملک سے کرونا کا خاتمہ ہو رہا ہے، اس کی تصویریں جناب لگتی تھیں. یہ وہ وقت ہوگا نا جس کے بارے میں اب خواجہ آصف کہتے ہیں جو منارے پاکستان میں پنکھا لے کے بیٹھ جاتے تھے اور سامنے مائک لگے ہوتے تھے بجلی والے، کہ ہمیں کہا جائے، ہمیں جو ہے وہ ہمیں کہا گیا کہ آپ حکومت لے لیں، پنجاب پہلے فیز میں لے لیں، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ نیکسٹ فیز میں لے لیں. اب یہاں پر آگے آپ کے پاس جو خبریں چلتی ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ پھر دوبارہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں، جب انہوں نے حکومت کرنی ہوتی ہے 19 نومبر 2019 سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں دیکھیں ایک بڑی زبردست بات کی تھی بلاول نے، اور میرا خیال ہے ان کی ایڈوائس لی ہے. بلاول نے ایک بات کی تھی پارلیمنٹ میں، جو آخری ان کی تقریر تھی نا، آئی ریئلی لائکڈ دیٹ. وہ جو انہوں نے جملہ کہا نا، ویسے ان کے بہت سارے جملے مجھے پسند نہیں آتے، لیکن وہ جملہ کہتے ہیں پاکستان کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاستدان ہے وہ یا تو اقتدار میں ہوتا ہے یا جیل میں ہوتا ہے. یعنی جس دن وہ اقتدار سے اترتا ہے تو تیاری اور بندوبست پورا ہوتا ہے کہ اب اس کو تھاپی بنا کے دیوار پہ لگا دیں. یہ صورتحال ہے اس ملک میں. آگے جناب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی کور یہی کر رہا ہے. ہندوستان ٹائمز اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، ٹائمز آف انڈیا بات کر رہا ہے، ڈان کی خبر ہے، پھر نکی ایشیا پوسٹ جو ہے وہ رشین آئل امپورٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہے. پھر جو پروپیگنڈا وارفیئر ہے انڈیا کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو EU ڈس انفو لیب کا معاملہ تھا وہ کس طریقے سے کرتا ہے. پاکستان کے جو نیگیٹو پورٹریل ہے نا، ادر دین کرکٹ آپ کو نظر نہیں آتا. تو ایک جو آبجیکٹیوز آپ نے لے آؤٹ کیے ہیں کہ آپ نے سرمایہ کاری لانی ہے، اکانومی کو فکس کرنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، 2 قدم آپ پیچھے چلے جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ کے جو اینڈ آبجیکٹیوز ہیں اگر وہ آپ اچیو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا سبز انقلاب، زراعت، IT، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، سرمایہ کاری آئے گی. سرمایہ کاری جو ہے وہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ سے آتی ہے، ڈیوریبلٹی سے آتی ہے. جب لوگوں کو پتہ ہو کہ یار یہ یہاں پہ ایک سٹیبل 5 سال کی گورنمنٹ موجود ہے، تسلسل جو ہے وہ پالیسیوں کا ہوگا. ساتھ میں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چہرہ چینج ہونے سے پالیسی چینج نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ عمران خان آیا، اس نے نواز شریف کے سارے فیصلوں کو جناب ود اے اسٹروک آف پین اٹھا کے باہر پھینک دیا. عمران خان کو سیریمونیلی یا ان سیریمونیلی جیسے بھی نکالا، اگلے آئے انہوں نے عمران خان کی پالیسی کو ایسی کی تیسی کر دی. تو کچھ چیزیں کانسٹنٹ ہونی چاہیے. آپ کا دیکھیں، آپ کا جو دفاع ہے، آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے، آپ کی جو معاشی پالیسی ہے، یہ آپ کے لانگ ٹرم اہداف ہونے چاہیے کہ بھائی 2050 تک سارے مل کے بیٹھیں، پالیٹکس کرنی ہے اس کے نیچے کسی بھی چیز پہ کرو. 2050 تک ڈائریکشن یہ ہے، آپٹکس چینج ہو سکتے ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والا بندہ چینج ہو سکتا ہے کہ بھائی عیسیٰ نقوی نہیں پسند، کرامت مغل پسند ہے، ہمیں کرامت مغل چلائے گا. لوگوں نے فیصلہ کر لیا، لیکن چلا کے لے کر یہیں جانا ہے. صحیح، ٹارگٹ یہی ہے، ٹارگٹ یہی ہے. اور اس کے اوپر اس ٹارگٹ پہ کوئی پالیٹکس نہیں ہوگی. اینی تھنگ دیٹ جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گی، یو کانٹ ڈو دس. تو انفارچونیٹلی وٹ آئی سی ہیپننگ، پاکستان کا جو پورٹریل ہے، جو پرسیپشن ہے، وہ کاروبار کے لیے میٹر کرتی ہے، سرمایہ کاری کے لیے میٹر کرتی ہے. اور یہ جو فلکچویشن ہے، یہ ساری چیزیں آئی ایم افریڈ کہ ابھی بھی آپ کا جو ڈائریکشن ہے، اللہ کرے کہ یہ سارے اس کو درست کر لیں. ہماری سب کی امید تو یہی ہے، بٹ آئی ڈونٹ سی اٹ ہیپننگ انفارچونیٹلی. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.